على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا عليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق مولانا کریم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ جمعہ کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے اس میں کچھ اہم موضوع پہ میں توجہ دوں. اپنے وقت کے معمول کے حساب سے زائد میں آج جلدی پہنچا اور کوشش کر رہا تھا کہ کس بات پہ گفتگو آج کروں جس سے میری یاد دہانی ہو جائے اور ساتھ میں سننے والوں کی بھی یاد دہانی ہو جائے. تو ایک صاحب تشریف لے آئے اور اجازت لی کہ میں یہاں پہ فلائرز رکھنا چاہتا ہوں. اس فلائرز کا مضمون تھا کہ ایک ہوٹل کی افتتاح اور چند کھانوں کی اقسام اور دکان کا نام، دکان والے کا نام. تو میں ضروری سمجھا کہ اپنی گفتگو آج ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں کاروباری بحیثیت مومن اسی پہ توجہ دی جائے. ایک حدیث مبارکہ غالباً صحیح البخاری سے ہے، یہ ویلیوم 3 بک 34 اور 263. یہ حدیث مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو اتنی احادیث کیسے یاد ہے، اور وہ پوچھتے بھی ہیں مجھ سے کہ آپ اتنے احادیث کیسے یاد رکھتے ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری توجہ دیتا ہوں. جب سارے انصاری اپنے کاروبار، اپنے معاملات میں توجہ رکھتے تھے، ایک معمولی سا غریب سا انسان ابو ہریرہ جو صوفہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ صرف اور صرف خالص طور پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں تو اپنی خالص توجہ انہیں کی طرف ہوتی. حتیٰ کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے غذا سے پیٹ انسان بھرتا ہے، میں ان احادیث سے پیٹ بھرتا ہوں. میں اپنے
معدے کو اس کو غذا سمجھ کے فل کر لیتا ہوں. اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ اگرچہ جو میرے تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے. احادیث کا منجمد کرنا، اس کے بعد جیسے ہمارے ائمہ نے کام کیا، اجماع نے کام کیا، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبلی، امام مالکی، یہ اجمعین نے جس طرح سے کام کیا ہے، بے شک ان کی ساری احادیث میں زیادہ تر احادیث ابو ہریرہ کی ہی ملتی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے ہیں تو جو اشیاء بیچنے والا ہوتا ہے اس کو بڑا سجا کے رکھتا ہے. اچھے مال کو اوپر کی تہ میں جو نظر آتی ہیں وہ بڑا سجا کے رکھتا ہے اور اسی میں سے ٹیسٹ کرنے دیتا ہے. تو جب خریدنے والا اس کا دام دیتا ہے تو وہ نیچے سے نکال کے دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں جب وہ نکالنے لگتا ہے اور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو کسی بھی معاملے میں دھوکہ دے. وہ ہم میں سے نہیں جو کسی بھی معاملے میں دھوکہ دے. اور ایک حدیث مبارک یاد آ رہی ہے کہ انسان کا جب کام کرتا ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی جو محنت کا کمایا ہوا سرمایہ ہے اس تک پہنچا دیا جائے. تو اتفاق سے ایک دو کاروبار میں انوالو ہوا ہوں تو بڑی توجہ سے دیکھتا ہوں کہ ان کی جب ٹریننگ بھی چلتے رہتی ہے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ میں پاکٹ منی کے ذریعے دے دیتا ہوں تاکہ وہ دل میں ایسا خیال نہ لائے کہ ٹریننگ کے علاوہ بھی میرا استعمال ہوا. اور بے شک جو انسان ٹریننگ کرتا ہے کہیں پر بھی اس کا کچھ حد تک استعمال ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے. یا پرانے کام کرنے والے اس سے مستفید ہوتے ہیں یا مالک خود بذات اس سے مستفید ہوتا ہے. کسی چیز کی صفائی کر دے، اب اس کی تو ٹریننگ گویا رجسٹر پہ ہو گئی یا سامان اشیاء پہ ہو گئی. اگرچہ وہ صفائی کر رہا ہے جگہ کی تو وہاں پہ اس کی محنت شامل حال ہو گئی. اتفاق سے کافی امیگرینٹ آتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارک ہے وہ امیگرینٹس کی طرف ہی متوجہ ہے. آپ فرماتے ہیں جو امیگرینٹس انصاری صاحب اپنے کاروبار کے لیے ہجرت کرتے تھے تو وہ صرف اپنے کاروبار میں توجہ فرماتے تھے، اپنی جائیدادوں میں، اپنی انوینٹوری میں اور اپنے سرمایے میں توجہ فرماتے تھے. تو وہ جو توجہ نہیں فرماتے تھے وہ میں توجہ فرماتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حقائق کے تعلق سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے وہ جو بھول جاتے اسے میں یاد رکھتا تھا، اس کو اپنی غذا کے ذریعے اپنے قلب میں محفوظ فرماتا اور پھر جب انہی کو ضرورت پڑتی تو میں یاد دہانی کرتا. کافی امیگرینٹس آتے ہیں تو کسی صاحب نے کہا کہ جاب کی ضرورت ہے، اکاؤنٹنگ
بیک گراؤنڈ ہے، تو میں نے وہاں پہ چند طالب علم کو، 2 طالب علم کو بھیج دیا. تو جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کنڈیشنز رکھے گئے کہ اوقات یہ ہوں گے اور آپ کو اتنا وقت دیا جائے گا، ہمارا کاروبار بھی ہے تو ہم آپ کی جو پرسنل ریلیجس آپ کے جو معاملات ہیں اس میں ہم زیادہ حد تک نرمی نہیں دے پائیں گے. مثال کے طور پہ نمازوں کے اوقات ہیں اور جمعے کا دن خاص طور پہ ہمارے لیے عید المومنین اور فرض ہے ہمارے اوپر. تو اس طرح کی گفتگو کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 6.5 سے شروع کریں گے. تو 6.5 کا مطلب ہوتا ہے $6.50 پر گھنٹہ. تو فوری باہر نکل کے کال کیے تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں. اگرچہ آپ کو پسند نہیں آ رہا اور بے شک میں بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہوں، آپ وہاں سے نکل آئے. تو جو معاملات ہم کاروباریں تو کھول لیتے ہیں. ایک ایسے اسٹوڈنٹ کا واقعہ میں نے دیکھا ہے، ماسٹرز کر رہا ہے، ہوٹل میں کام کر رہا ہے. اس کو بارہا میں نے ہر وقت پوچھتا رہا کہ کیسے چل رہا ہے، کیونکہ اس کی تنخواہ کا مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی جو تنخواہ ہے وہ اس کی بمشکل فیس بھی پے کر پا رہی ہے. مہینے کی تنخواہ ہے تو جو مہینے کی تنخواہ ہے وہ اس کی فیس بھی مکمل طور پہ کور نہیں کر پا رہی ہے. تو ایک دل میں خیال آتا ہے یا اللہ اس کو کہیں پہ ایسا معاملہ ہو جائے جو اس کے لیے آسانی ہو جائے. تو جب مجھے کوئی موقع ملا تو پہلے میں نے اسی کا مطالبہ، اسی کو میں نے جاب آفر کی. اور ماشاءاللہ سے وہ مسلسل طور پر میرے پاس ہی ملازمت کر رہے ہیں. اب شرعی تقاضا کیا ہے؟ ہم کچھ بھی معاملہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی اشیاء کو ہم بیچتے ہیں اور اگرچہ اس کی مجبوری ہے خریدار کی اور ہم اس پہ ناحق کے قیمت کو بڑھا کے بیچ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اجازت نہیں دی گئی. اس کی مجبوری سے اس کو چیزیں مہنگی دی جائے، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو خریدے گا تو کیا اس کو کچھ فائدہ ہے یا نقصان ہے. مثال کے طور پہ ہماری کوئی اشیاء ہوتی ہے، مثال کے طور پہ گاڑی ہوتی ہے، موٹر بائک یا کار، یہاں پہ تو عموماً کار ہوتی ہے. اگرچہ اس میں ایکسیڈنٹس انوالو ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، بتانا ضروری ہے. اس کے بعد اس کا خریدنا نہیں خریدنا اس کی اپنی مرضی پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ ہم اس کے یہ پرابلمز ہے تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، اگرچہ آپ کو لینا ہو تو لے. اور جیسے میں نے کھجور کی مثال دی تھی، اسی طرح سے چند ایسی بھی مثالیں ہیں. جیسا کہ ہم خاص طور پہ آج توجہ ہوئی ہے ریسٹورنٹ کی طرف سے، تو ریسٹورنٹس میں بھی ہم جو کھانے کی اشیاء دیتے ہیں ہمیں